حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جس نبی کو ہر ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ قرآن نے ان سب کی باتوں کو سامنے لا کر کے کیا کہا؟ کون کس سے محبت کرتا ہے، کس کا تعلق کتنا قریب ہے، اس کا پتہ کرنا ہے تو دیکھو فالو کس کو کر رہا ہے۔ ابھی جب یہ باتیں ختم ہوگی تو کیا بات ہوگی کہ ٹھیک ہے ہم محرم کے مہینے کو منحوس نہیں مانتے لیکن شادی اگلے مہینے میں رکھ لیں گے۔ کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے کوئی محرم کے مہینے میں شادی فرض ہے کیا؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اگلے مہینے میں کر لیں گے، اس میں بھی جائز ہے، یہ بھی مہینہ اللہ کا وہ بھی مہینہ اللہ کا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال الله تبارك وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم۔ یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں محرم کا مہینہ ہے، جو اسلامی یا کہیں چاند کے سال میں پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ بتانے کی شاید ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سبھی کو معلوم ہے کہ محرم آ چکا ہے، لیکن بتانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جس وجہ سے معلوم ہے ہمیں وہ وجہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محرم کا مہینہ آتے ہی ایک عجیب قسم کا تصور، ایک عجیب قسم کا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ بڑا منحوس مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس لیے یہ مہینہ ہمارے لیے سوگ منانے کا مہینہ ہے، ماتم کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کوئی خوشی نہیں منانی ہے۔ ابھی بچے کا رشتہ موقع پر آ رہا ہے، آگے آنے والے 1-2 مہینے تک ہمیں وہ رشتہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ منحوس مہینہ ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مہینہ ہمارے ذہن میں خاص طور سے آتا ہے، جبکہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دنیا سے جانا کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیا ان کی خواہش تھی، کیا ان کے ارادے اور ان کے حوصلے تھے، ہمیں وہ کیا دے کر کے جانا چاہ رہے تھے، ہم کیا دے کر کے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت مشہور ہے، سب کو میرے سے زیادہ شاید پتہ ہے، اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصراً اگر عرض کریں تو بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، حضرت علی دنیا سے جانے سے پہلے عراق کے شہر کوفہ کے اندر رہے، وہاں کے حاکم رہے، امیر المؤمنین رہے، اور اسلامی خطے پر ایک بڑے حصے پر ان کی حکومت رہی۔ لیکن اسی زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام میں دمشق جو ان کی دارالخلافت کہیں، جو ان کی راجدھانی تھی، وہاں پر حاکم رہے، وہاں کے امیر رہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر تسلیم نہیں کیا، یعنی ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں آپ کو امیر مانتا ہوں، یہ ظاہر نہیں کیا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ بھی نہیں کی، بغاوت بھی نہیں کی، بس یہ حضرت حسین کا مقصد تھا
کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جس راستے پر آگے چل رہے ہیں وہ ہمارے اکابر صحابہ ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین ان حضرات کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اگر میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگتا ہوں تو ایک اس طریقے کو پروموٹ کروں گا، ایک اس طریقے کی تائید کروں گا، اس کو آگے بڑھانے میں مددگار ہوں گا جو ہمارے اکابر صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، تو اس لیے جا کر بیعت بھی نہیں کروں گا، ساتھ نہیں دوں گا۔ اور مخالفت اگر کرتا ہوں، ان کے خلاف جنگ کے لیے لشکر لاتا ہوں تو میں بغاوت کرنے والا ہوں گا اس وقت کی حکومت سے، تو میں بغاوت بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے خاموش رہے۔ اور جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ رہے انہوں نے بیعت نہیں کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آخر تک ان کا احترام کیا، کبھی نقصان نہیں پہنچایا، دوسروں کو پابند کیا کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو یزید کا دور آیا جس کی خواہش تھی کہ حضرت حسین میرے ہاتھ پر بیعت کریں، لیکن انہوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ بعد میں بہت ساری چیزیں ہوئیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں لانے کی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے خبر پہنچتی ہے، کوفہ جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے سے موجود تھے، ان کا دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہاں اب نہیں ہے، اس وجہ سے کہ دنیا میں نہیں ہے۔ وہاں سے اطلاع آتی ہے کہ یہاں کے سب لوگ آپ کو امیر ماننا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں۔ جب پورا شہر، پوری آس پاس کی آبادی یہ کہے کہ ہم آپ کے پیچھے جمع ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کو حق پر مانتے ہیں، تو ایسے موقع پر ان لوگوں کو بے سر و سامان چھوڑنا، بغیر امیر کے چھوڑ دینا یہ غلط طریقہ تھا۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے آئے، اس لیے نہیں کہ حضرت یزید سے مخالفت کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں کا مطالبہ ہے۔ قریب جانے پر پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹ تھی، کچھ لوگوں نے یہ سازش رچی تھی۔ جب قریب پہنچ گئے تو یزید کا جو گورنر کوفہ کے اندر ہے عبید اللہ بن زیاد، اس نے اپنی فوج سامنے سے بھیج دی۔ حضرت حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اکیلے تھے، ساتھ میں کچھ اہل بیت اللہ کے رسول کے خاندان کے آدمی تھے، چند افراد ہیں، سب کو معلوم ہے 72 کا لفظ گو سنتے رہے ہیں، اتنی تعداد ہے آدمیوں کی، مردوں کی، اور ادھر سے ایک بڑا لشکر آتا ہے اور ان حضرات کو گھیر لیتا ہے، اور کہتا کیا ہے عبید اللہ بن زیاد کہ آپ کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے، جبکہ اس ابن زیاد کی حیثیت صرف ایک گورنر کی ہے، یزید اس وقت کا بادشاہ ہے، تو وہ کہتا تو کچھ بات تھی، یہ گورنر اور ایک ظالم آدمی کا، ظالم گورنر یہ کہتا ہے کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے سے منع کر دیا، نہیں کریں گے۔ دو راستے ہیں، یا تو ہمیں واپس جانے دو، جہاں سے آ رہے ہیں واپس چلے جائیں گے، ہمیں ان لوگوں کے پاس جانا ہی نہیں ہے جنہوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، اور اگر بیعت کرنی ہے تو یزید کے ہاتھ پر کریں گے، تمہارے ہاتھ پر نہیں کریں گے۔ دو چیزوں میں سے ایک ہوگی، تیسری نہیں ہوگی۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، دو میں سے ایک، یا تو بیعت تو یزید کے ہاتھ پر، یا تو واپس جا رہے کسی کے ہاتھ پر بھی نہیں، تیرے ہاتھ پر تو بالکل نہیں۔ اب اس نے اسی چیز کو مدعا بنایا اور فوج کشی کی۔ کب؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دکھ رہا ہے کہ 72 80 40 50 جتنے بھی آدمی ہیں، اتنی بڑی فوج کے سامنے کیا ٹکیں گے؟ یقینی طور پر اپنی جان جا رہی ہے، لیکن اگر اس کی بات مان لیتے ہیں تو اپنی جان کے چکر میں حق کی مخالفت لازم آتی ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے ہم ایک صحیح راستہ لوگوں سے ضائع کر دیں گے، ان کو غلط گائیڈ کریں گے۔ اگر ہم اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیں کہ ہاں ہم تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تو ایک ظالم کے ہاتھ پر صرف اپنی جان بچانے کے لیے بیعت کریں، حق کے لیے اپنی آواز اٹھانا بند کر دیں، اپنی جان بچانے کے لیے حق کو اپنے پیروں تلے روک دیں، یہ نمونہ ہم لوگوں کو دکھائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔
یقینی طور پر خود بھی جا رہے ہیں دنیا سے، یقینی طور پر ساتھ میں رہنے والے افراد بھی جائیں گے، لیکن اپنے مورال، اپنے شرائط، اپنی پالیسی یہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کردار ہے۔ ہمیں اگر غور کرنا ہے تو اس چیز میں کرنا ہے، باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے۔ ہمیں اگر غور کرنا ہے تو اس چیز میں کرنا ہے کہ میری اتنی سی تنخواہ ماتھے پر فلا چیز لگا لینے سے بڑھ جائے گی تو تمہارا دین کدھر جائے گا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حق کو سربلند کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگر عزت لانی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلنا ہے تو اس راستے پر آ کے چلنا ہے۔ تھوڑی سی بات ہے، میرے کسٹمر بڑھ جائیں گے، اگر میں نے اس فلاں آنے والے کو اس کی زبان میں سلام کر دیا تو آپ میں سے ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے اپنے حالات پر غور کر لے کے کرتا ہے کہ نہیں؟ فلاں مذہب کا آدمی آ رہا ہے، جس انداز میں وہ دوسروں کو سلام کرتا ہے، اگر میں نے اس ڈھنگ سے سلام کر دیا تو وہ مجھے اپنے قریب سمجھے گا، اور آج آیا تو وہ کل بھی آئے گا۔ اس چکر میں ہم اپنے سلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے الفاظ زبان سے ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ غور کریں، بسا اوقات وہ الفاظ آپ کے ایمان پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بے پرواہ ہو کر کے بول دیتے ہیں۔ حضرت حسین فرماتے ہیں یہ 2 پیسے کی جو انکم ہے وہ نہیں، اپنی جان بھی جا رہی ہے تو صرف ایک باطل، اور باطل بھی وہ جو ایمان کا دعوے دار تو ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کے سامنے سرنڈر نہیں ہونا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ اس کے بارے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میری چیزیں، میرا تعلق، میرا جو ہے ان لوگوں سے جو کام بنتا ہے ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہے، اس لیے مسلمانوں کی عزتیں داؤں پر لگا دی جائیں آسان ہے۔ کیا ہم اور آپ یہ نہیں کرتے؟ فلاں سے قرب بڑھانے کے لیے اپنے ہی بھائیوں کی چغلیاں کرتے ہیں بیٹھ کر کے، اپنی ہی کمزوریاں بتاتے ہیں، اور چکر کیا ہے کہ وہ فلاں ہمیں اپنے قریب لگا لے گا، اور سامنے سے پتا ہے کہ وہ قریب نہیں لگا رہا ہے، آپ کو استعمال کر کے پھینکنے والا ہے۔ تو ہم اسلام کی، مسلمانوں کی عزتیں دوسروں کے حوالے کرتے ہیں چند پیسوں کے، چند نام نہاد عزت کے نام پر۔ حضرت حسین کا واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مت کرو، اپنے اسلام کی، اپنے دین کی، اپنے شاعر کی، اپنے ایمانی بنیاد پر بننے والے بھائیوں کی عزت کا سودا نہ کرو۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم اور آپ دعوے دار ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کے، یقیناً دل سے کرتے ہیں، لیکن محبت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، نیچے سے خنجر بھی اسی کو لگا رہے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کا معیار قرآن کریم کی اس آیت میں جو ابھی شروع میں پڑھا خود اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جس نبی کو ہر ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہودی ہو، اسرائیلی، وہ بھی کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مقدس ہستی ہے، عیسائی ہو، وہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پاکیزہ ہستی ہے، مقدس ہستی ہے، قابل احترام ہے۔ مکے کے وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، ہم ان کے اولاد ہیں، قابل احترام آدمی ہیں۔ ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے۔ مومنین بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام قابل احترام شخصیت ہے۔ قرآن نے ان سب کی باتوں کو سامنے لا کر کے کیا کہا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ نہ یہودی تھے نہ نصارا تھے، پکے مسلمان تھے۔ دلیل کیا ہے؟ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی ہے، للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جو ان کے راستے پر چلے ہیں۔ کون کس سے محبت کرتا ہے، کس کا تعلق کتنا قریب ہے، اس کا پتہ کرنا ہے تو دیکھو فالو کس کو کر رہا ہے، کس کی پیروی کر رہا ہے۔ کہنے کے لیے ہم فعل اس کے ہیں اور طریقہ اس کا اپنا رہے تو پھر ہماری باتوں کے اندر تضاد ہے۔ کسی کے بھی سامنے آپ جاؤ گے وہ کہتے گا جھوٹ بول رہے ہو۔ جس آدمی کو آپ پیروی کریں، جس آدمی کی آپ پیچھے چلنے کی کوشش کریں، جس کو اپنے لیے رہنما مانیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے طریقے کو اپنا کے دکھائیں۔
اگر آپ دعوے دار ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنا کر کے دکھائیں. اللہ کے رسول کے نام پر کھانے کمانے کے بجائے آپ کے نام لے کر کے آپ کی سنتوں کو آگے بڑھانا، آپ کے دین کو آگے بڑھانا، اس کی کوشش کر کے دکھائیں. تو ہم مانیں گے کہ آپ یقیناً، اور ہم مانے نہ مانے اللہ مانے گا، ہمارے ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے. اللہ نے یہی معیار بیان کیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کے دعوے دارو میرے طریقے پر چلو. جہاں قرآن کہتا ہے کہ محبت ہے، جہاں قرآن کہتا ہے کہ تم اس کو اپنا مان رہے ہو، تو اس اپنا ماننے، اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے پیمانہ صرف ایک ہے. جس کو مان